فرعون نے ایک بار خواب میں دیکھا کہ اس کا تخت اوندا ہو کر گر گیا ہے۔ فرعون نے کاہنوں سے اس کی تعبیر پوچھی تو کاہنوں نے بتایا کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کے زوال کا باعث ہوگا۔ فرعون کو اس بات کی فکر ہوئی اور اس نے بچوں کو مروانا شروع کر دیا۔ جو بچہ کسی کے یہاں پیدا ہوتا وہ اسے مروا دیتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اسے دودھ پلاؤ اور جب کوئی خطرہ دیکھو تو اسے دریا میں ڈال دو۔ چنانچہ چند روز حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے حضرت موسیٰ کو دودھ پلایا۔ اس عرصے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ روتے تھے نہ ان کی گود میں حرکت کرتے تھے اور نہ آپ کی بہن کے سوا کسی کو آپ کی ولادت کا علم تھا۔ پھر جب 3 ماہ کا عرصہ گزر گیا تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو کچھ خطرہ محسوس ہوا تو خدا نے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اب تو موسیٰ کو ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دے اور کوئی فکر نہ کر، ہم اسے پھر تمہاری گود میں لے آئیں گے۔ چنانچہ آپ کی ماں نے ایک صندوق تیار کیا اور اس میں روئی بچھائی اور موسیٰ علیہ السلام کو اس میں رکھ کر صندوق بند کر دیا اور یہ صندوق دریائے نیل میں ڈال دیا۔ اس دریا سے ایک بڑی نہر نکل کر فرعون کے محل میں گزرتی تھی۔ فرعون کی ایک بیٹی تھی جس کو فل بحری کا مرض تھا۔ فرعون نے اس کا بڑے سے بڑے حکیم سے علاج کرایا مگر وہ اچھی نہ ہوئی۔ آخر فرعون نے کاہنوں سے اس کو متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اس کو شفا دریا سے ملے گی۔ فرعون اپنی بیوی آسیہ اور بیٹی کے ساتھ دریا کے کنارے بیٹھا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صندوق بہتا ہوا آیا۔ اس نے کنیزوں اور غلاموں کو صندوق نکال کر لانے کا حکم دیا۔ وہ صندوق نکال کر سامنے لایا گیا۔ کھولا تو اس میں ایک نورانی شکل فرزند جس کی پیشانی سے وضاحت اور اقبال کے آثار نمودار تھے نظر آیا۔ دیکھتے ہی فرعون کے دل میں محبت پیدا ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے انگوٹھے کو چوس رہے تھے۔ فرعون کی بیوی آسیہ کو موسیٰ علیہ السلام بڑے پیارے لگے اور اس نے اٹھا لیا اور پھر ان کی بیٹی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو اسے بھی نورانی بچہ بڑا پیارا لگا اور اس نے آپ کے دہن مبارک کی تھوک مبارک کو لے کر اپنے بدن پر مل لیا۔ اس تھوک مبارک کے اثر سے فرعون کی بیٹی کا فل بحری کا مرض فوراً جاتا رہا۔ فرعون بچے کو لے کر محل آ گیا لیکن اس کے دربار کے لوگوں نے اسے برگلایا اور کہا کہ ممکن ہے یہ وہی بچہ ہو جس نے آپ کی حکومت کو برباد کرنا ہے۔ چنانچہ فرعون آپ کے قتل پر آمادہ ہوا تو فرعون کی بیوی آسیہ جو بڑی نیک خاتون تھی کہنے لگی کہ یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کر۔ کیا معلوم یہ کس سرزمین سے بہتا ہوا آیا ہے اور تجھے جس بچے سے اندیشہ ہے وہ تو اسی ملک کے بنی اسرائیل سے بتایا گیا ہے۔ آسیہ کی یہ بات فرعون نے مان لی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں ہی رہنے لگے اور فرعون نے آپ کو دودھ پلانے کے لیے دائیاں بلائیں مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی دائی کا دودھ نہ پیتے تھے۔ اب فرعون کو فکر ہوئی کہ اس بچے کے لیے کوئی ایسی دائی ملے جس کا یہ دودھ پینے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں اپنے بچے کی جدائی میں بے قرار تھی اور موسیٰ علیہ السلام کی بہن جس کا نام مریم تھا معلوم کرنے کے لیے کہ صندوق کہاں پہنچا اور آپ کس کے ہاتھ آئے آپ کی تلاش میں تھی۔ حتیٰ کہ پتہ چلاتے چلاتے فرعون کے محل میں پہنچ گئی اور جب معلوم ہوا کہ میرا بھائی اسی محل میں ہے اور میں کسی دائی کا دودھ نہیں پی رہا تو فرعون سے کہنے لگے کیا میں ایک ایسی دائی کی خبر دوں جس کا دودھ یہ بچہ ضرور پیے گا؟ فرعون نے کہا ہاں ضرور، ایسی دائی کو لاؤ۔ چنانچہ وہ اس کی خواہش پر اپنی والدہ کو بلا لائی اور جب وہ آئی تو موسیٰ علیہ السلام فرعون کی گود میں تھے اور دودھ کے لیے رو رہے تھے۔ فرعون آپ کو بہلا رہا تھا۔ جب آپ کی والدہ آئی اور آپ نے ان کی خوشبو پائی تو آپ چپ ہو گئے اور اپنی والدہ کا دودھ پینے لگے۔ فرعون نے پوچھا تو اس بچے کی کون ہے جو اس نے کسی دائی کا دودھ نہیں پیا اور تیرا جھٹ پی لیا؟ انہوں نے کہا میں ایک پاک صاف عورت ہوں، میرا دودھ خوشگوار ہے، جسم خوشبودار ہے، اس لیے جن بچوں کے مزاج میں نفاست ہوتی ہے وہ اور عورتوں کا دودھ نہیں پیتے، میرا دودھ پی لیتے ہیں۔ فرعون نے بچہ انہیں دیا اور دودھ پلانے پر انہیں مقرر کر کے فرزند کو اپنے گھر لے جانے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ آپ موسیٰ علیہ السلام کو گھر لے آئی
اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ پورا ہو گیا کہ ہم اسے پھر تمہاری گود میں لائیں گے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی پرورش خود فرعون کے ہی ذریعے ہونے لگی۔ آپ دودھ پینے کے زمانے تک اپنی والدہ کے پاس رہے۔ اس زمانے میں فرعون انہیں ایک عصر فی روزانہ دیتا رہا۔ دودھ چھوڑنے کے بعد آپ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس لے آئے اور آپ وہاں پر پرورش پاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ بڑی قدرت اور بے نیازی کا مالک ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو خود فرعون ہی کے محل میں رکھ کر ان کی پرورش فرمائی، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بچپن میں کسی دائی کا دودھ نہ پی کر اپنی ماں کو پہچان کر انہی کا دودھ پی کر یہ بتا دیا کہ نبی بچپن میں بھی ایسا علم عرفان رکھتا ہے جس سے عوام محروم ہوتے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 3 برس کے ہو گئے تو ایک دن فرعون کے محل سے نکل کر شہر میں داخل ہوئے تو آپ نے تو آدمی آپس میں لڑتے جھگڑتے دیکھے۔ ایک تو فرعون کا باورچی تھا اور دوسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی بنی اسرائیل میں سے تھا۔ فرعون کا باورچی لکڑیوں کا ایک گٹھا اس دوسرے آدمی پر لاد کر اسے حکم دے رہا تھا کہ وہ فرعون کے باورچی خانے تک لکڑیاں لے کر چلے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات دیکھی تو پھر ان کے باورچی سے فرمایا، اس غریب آدمی پر ظلم نہ کرو، لیکن وہ باز نہ آیا اور بدزبانی پر اتر آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مکہ مارا تو اس ایک ہی مکے سے اس فرعونی کا دم نکل گیا اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑے ہو کر جب حق کا بیان اور فرعون اور فرعونیوں کی گمراہی کا بیان شروع کیا تو بنی اسرائیل کے لوگ آپ کی بات سنتے اور آپ کا اتباع کرتے۔ آپ فرعونیوں کے دین کی مخالفت فرماتے۔ رفتہ رفتہ اس بات کا چرچا ہوا اور فرعونی جستجو میں ہوئے۔ پھر فرعون کے باورچی کا موسیٰ علیہ السلام کے مکے سے مر جانا بھی جب ان لوگوں کو معلوم ہوا تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا حکم دیا اور لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تلاش میں نکلے۔ فرعونیوں میں سے ایک مرد نیک موسیٰ علیہ السلام کا خیر خواہ تھا۔ وہ دوڑا ہوا آیا اور موسیٰ علیہ السلام کو خبر دی اور کہا، آپ یہاں سے کہیں تشریف لے جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی حالت میں نکل پڑے اور مدین کی طرف رخ کیا۔ مدین وہ مقام ہے جہاں حضرت شعیب علیہ السلام تشریف رکھتے تھے۔ یہ شہر فرعون کے حدود سلطنت سے باہر تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا راستہ بھی نہ دیکھا تھا، نہ کوئی سواری ساتھ تھی نہ کوئی ہمراہی۔ چنانچہ اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا جو آپ کو مدین تک لے گیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام اسی شہر میں رہتے تھے۔ آپ کی 2 صاحبزادیاں تھیں اور بکری آپ کا ذریعہ معاش تھا۔ مدین میں ایک کنواں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے اسی کنویں پر پہنچے اور آپ نے دیکھا کہ بہت سے لوگ اس کنویں سے پانی کھینچتے ہیں اور اپنے جانوروں کو پلا لیتے ہیں، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی دونوں لڑکیاں بھی اپنی بکریوں کو الگ روک کر وہیں کھڑی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لڑکیوں سے پوچھا کہ تم اپنی بکریوں کو پانی کیوں نہیں پلاتی؟ انہوں نے کہا کہ ہم سے ڈول کھینچا نہیں جاتا، یہ لوگ چلے جائیں گے تو جو پانی حوض میں باقی رہے گا وہ ہم اپنی بکریوں کو پلا لیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رحم آ گیا اور پاس ہی ایک دوسرا کنواں تھا جس پر ایک بہت بڑا پتھر ڈھکا ہوا تھا اور جس کو بہت سے آدمی مل کر ہی ہٹا سکتے تھے۔ آپ نے تنہا اس کو ہٹا دیا اور اس میں ڈول کھینچ کر ان کی بکری کو پانی پلا دیا۔ گھر جا کر ان دونوں لڑکیوں نے حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا، ابا جان، ایک بڑا نیک اور نوجوان مسافر آیا ہے جس نے آج ہم پر رحم کھا کر ہماری بکریوں کو سیراب کر دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ایک صاحبزادی سے فرمایا کہ جاؤ اور اس مرد صالح کو میرے پاس لے آؤ۔ لڑکی چہرے کو آستین سے ڈھکے ہوئے اور جسم کو چھپائے ہوئے بڑی شرم و حیا سے چلتی ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور کہا کہ میرے ابا آپ کو بلاتے ہیں تاکہ آپ کو اجرت دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اجرت لینے پر تو راضی نہ ہوئے، لیکن حضرت شعیب علیہ السلام کی زیارت اور ان کی ملاقات کے لیے چل پڑے اور ان کی صاحبزادی سے فرمایا کہ آپ میرے پیچھے رہ کر راستہ بتاتی جائیں،
یہ آپ نے پردے کے اہتمام سے فرمایا، اور اس طرح تشریف لے کر جب حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت شعیب علیہ السلام سے آپ نے فرعون کا حال اور اپنے ولادت سے لے کر فرعون کے باورچی کے مارے جانے تک کا قصہ سنایا۔ شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اب کوئی فکر نہ کرو، تم ظالم سے بچ کر چلے آئے، اب یہیں میرے پاس رہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس 10 برس تک رہے، اور پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد آپ حضرت شعیب علیہ السلام سے اجازت لے کر اپنی والدہ سے ملنے کے لیے مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ کی بیوی بھی آپ کے ساتھ تھی۔ راستے میں جب کہ آپ رات کے وقت ایک جنگل میں پہنچے تو راستہ گم ہو گیا۔ اندھیری رات اور سردی کا موسم تھا۔ اس وقت آپ نے جنگل میں دور ایک چمکتی ہوئی آگ دیکھی اور بیوی سے فرمایا، تم یہاں ٹھہرو، میں نے وہاں دور آگ دیکھی ہے، وہاں جاتا ہوں، شاید وہاں سے کچھ خبر ملے اور تمہارے تاپنے کے لیے کچھ آگ بھی لا سکوں۔ آپ اپنی بیوی کو وہیں بٹھا کر اس آگ کی طرف چلے، اور جب اس کے پاس پہنچے تو وہاں ایک سرسبز و سادات پیڑ دیکھا جو اوپر سے نیچے تک نہایت روشن تھا۔ آپ جتنا اس کے قریب جاتے ہیں وہ دور ہو جاتا ہے، اور جب ٹھہر جاتے ہیں تو وہ قریب ہو جاتا ہے۔ آپ اس نورانی پیڑ کے اس عجیب حال کو دیکھ رہے تھے کہ اس طرف سے آواز آئی، اے موسیٰ، میں سارے جہانوں کا رب اللہ ہوں، تم بڑے پاکیزہ مقام پر آ گئے ہو، اپنے جوتے اتار ڈالو اور جو تجھے وحی ہوتی ہے وہ کان لگا کر سنو، میں نے تجھے پسند کر لیا ہے۔ حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں ایک عصا تھا۔ خدا نے فرمایا، موسیٰ ذرا اس عصے کو زمین پر تو ڈالو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے زمین پر ڈالا تو وہ ایک خوفناک سانپ بن کر لہرانے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ منظر دیکھ کر پلٹ گئے اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ خدا نے فرمایا، اے موسیٰ، ڈرو نہیں، اسے پکڑ لو، یہ پھر وہی عصا بن جائے گا۔ چنانچہ آپ نے سانپ کو پکڑا تو وہ پھر عصا بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ فرعون کی طرف جاؤ اور اسے ڈراؤ اور اس کو سمجھاؤ کہ وہ کفر اور طغیانی کو چھوڑ دے، اور اگر وہ معجزات طلب کرے تو یہ عصا ڈال کر اسے دکھاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام صرف نبوت سے مصرف ہو کر جب فرعون کے پاس پہنچے تو اس سے فرمایا کہ اے فرعون، میں اللہ کا رسول ہوں اور حق و صداقت کا علم بردار ہوں، دعوی خدائی کو چھوڑ اور ایک اللہ کا پرستار بن۔ فرعون نے کہا، اگر تم اللہ کے رسول ہو تو کوئی نشانی دکھاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تو لو دیکھو۔ آپ نے عصا مبارک زمین پر ڈال دیا۔ جب آپ نے اپنا عصا مبارک زمین پر ڈالا تو وہ ایک بڑا اژدہا بن گیا، زیڑ رنگ، منہ کھولے ہوئے، زمین سے 1 میل اونچا اپنی دم پر کھڑا ہو گیا، اور ایک زبرہ اس نے زمین پر رکھا اور ایک کثر سالی کی دیوار پر۔ پھر اس نے فرعون کی طرف رخ کیا تو ایسی بھاگ پڑی کہ ہزاروں آدمی کچل کر مر گئے۔ فرعون گھر میں جا کر چیخنے لگا اور کہنے لگا، اے موسیٰ، تمہیں اس کی قسم جس نے تجھے رسول بنایا، اس کو پکڑ لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اٹھا لیا تو وہ عصا بن گیا اور فرعون کی جان میں جان آئی۔ معلوم ہوا کہ پیغمبر بڑی شان و شوکت اور عظیم طاقت کا مالک ہوتا ہے، اور بڑے سے بڑا بادشاہ بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، آگے کا واقعہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی۔ دوستو، امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کر کے سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ابھی کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔